السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم مسلمانوں میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی چل نکلی ہیں جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کو کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو حکم دیا ہے، نہ صحابہ اکرام نے ان چیزوں کو فالو کیا ہے، لیکن غیروں سے یہ چیزیں ہمارے اندر آ گئی ہیں، جیسے کہ بلی کا راستہ کاٹ جانا ہے نا، اور شادی والے دن کچھ گھٹنا کا گھٹ جانا، کوئی حادثے کا پیش آ جانا، تو ہم دلہن کو بہو کو کوستے ہیں، بلی راستہ کاٹ جائے تو اس کو اشبھ مانتے ہیں، حالانکہ ان چیزوں کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض لوگ کچھ دنوں کو منحوس مانتے ہیں، حالانکہ اس کی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہیں دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ کسی دن میں بھی اور کسی وقت میں بھی کوئی نحوست نہیں ہوتی ہے، نہ کسی انسان کے اندر کوئی نحوست ہوتی ہے۔ ہم تو کسی کے چہرے کو منحوس مان لیتے ہیں اپنے لیے، نئی نئی شادی ہوئی، دلہن آج ہی گھر آئی ہے اور گھر میں کوئی حادثہ پیش آ گیا، آگ لگ گئی، کوئی نقصان ہو گیا، تو ہم اس بیچاری بیوی کو منحوس مان لیتے ہیں۔ ایسے ہی ایک یہ بھی ہمارے معاشرے میں چلتا ہے، جیسے غیروں کے یہاں شبھ مہورت نکالا جاتا ہے نا کہ شادی کا شبھ مہورت، ایسے ہی اب مسلمانوں کے بیچ میں بھی شبھ ٹائم، بھائی نکاح کا شبھ ٹائم، شادی کا بیسٹ ٹائم، اور شادی ہو گئی، ولیمہ بھی ہو گیا، دلہن اپنے مائکے چلی گئی، اب دلہن کو لینے کون سے ٹائم جانا ہے، تو خوب اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ ان تمام چیزوں کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ باتیں میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ ہمارے ایک ملنے والے ہیں، ان کی شادی ہوئی، تو شادی کے بعد ولیمہ ہوا، ولیمے کے بعد دلہن اپنے گھر چلی گئی۔ اب ان کو اپنی دلہن کو بلانے کے لیے دوسرے کسی شہر جو ہمارے فیروز آباد سے 300-400 کلومیٹر دور تھا، وہاں سے ان کو اپنی بیوی کو بلا کے لے کر آنا تھا۔ تو انہوں نے میرے پاس کال کیا، اور کال کرنے کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ قاسمی صاحب یہ بتائیں کہ بیوی کو بلانے جا رہا ہوں میں اپنی، تو کون سا دن اچھا رہے گا؟ میں نے کہا کون سا دن اچھا رہے گا؟ کسی بھی دن جا سکتے ہو آپ تو۔ کہنے لگے نہیں، ہمارے سسرال والے جو ہیں نا وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ ان 2 دنوں میں مت آنا، ان 2 دنوں کے علاوہ آپ کبھی بھی آ جانا۔ تو میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، سارے دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، کسی دن میں کوئی نحوست نہیں ہوتی ہے، کسی وقت میں کوئی نحوست نہیں ہوتی ہے۔ میں نے کہا بھائی بے فکر ہو کے آپ کو جب سہولت ہو جب آپ جاؤ۔ تو کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا مجھے تو اصل میں بدھ والے دن ٹائم مل رہا تھا، لیکن اسی دن میں کوئی انہوں نے بولا کہ اس دن مت آؤ، ہماری سسرال والوں نے منع کیا ہے۔ تو میں نے کہا منع کیا ہے تو مت جاؤ، لیکن اس دن بھی آپ جا سکتے ہو۔ وہ کہنے لگے میں اسی دن جاؤں گا۔ پھر کہنے لگا اللہ کا نام لے کے میں اسی دن جاؤں گا، انہیں بتاؤں گا دیکھو کسی دن میں کوئی نحوست نہیں ہوتی ہے۔ وہ تو چلے گئے۔ اب میں یہاں بیٹھ کے اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ، حادثے تو دیکھو لگے رہتے ہیں زندگی میں، کب کون سا حادثہ پیش آ جائے، لیکن میں نے کہا وہ اللہ کا بندہ میری بات پر یقین رکھتے ہوئے، اللہ آپ پر توکل رکھتے ہوئے اپنی بیوی کو بلانے گیا ہے، کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے، ورنہ سسرال والے کہیں گے کہ دیکھو کون سے مولانا سے تم ٹکرا گئے، کون سے مولانا سے تم نے پوچھ لیا، ہم بھی تو کچھ بتا رہے تھے کہ بدھ والا دن یا فلاں دن، جس دن بھی انہوں نے مجھ سے پوچھا ہو کہ یہ دن اچھا نہیں ہے۔ بہرحال وہ واپس بلا لائے اپنی بیوی کو۔ تو میں نے ان سے پوچھا بھائی کچھ سب خیریت؟ بولے ہاں اللہ کا شکر ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ یہ چیزیں ہم نے بنا لی ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے ہی شادی کے لیے بھائی کون سی اچھی تاریخ رہے گی؟ تو یاد رکھیے گا، اسلام نے نکاح کے لیے، ولیمے کے لیے، شادی کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے کوئی دن سلیکٹ نہیں کیا، بلکہ اسلام نے تو نکاح کو آدھا ایمان قرار دیا ہے۔ النکاح نصف الایمان، نکاح کو آدھا ایمان قرار دیا، یعنی عبادت۔ نکاح کرنا یہ ایک عبادت ہے، اور اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ جب رشتہ اچھا ملے، بچے بالغ ہو جائیں، بچیاں بالغ ہو جائیں، اور رشتہ اچھا ملے، لڑکا نکاح کے قابل ہے، لڑکی نکاح کے قابل ہے، اب نکاح کرنے میں تاخیر مت کرو، جلد از جلد نکاح کرو۔ 30 دن پورا سال، 7 دن 24 گھنٹے، دن اور رات سب اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ یاد رکھیے، آپ کو جب سہولت ہو، لڑکے والوں کو، لڑکی والوں کو، جب آپس کے ایگریمنٹ سے جو دن سیلیکٹ ہو جائے، لیکن کسی دن کو، کسی تاریخ کو یہ سمجھ کر چھوڑنا کہ جناب علی اس دن میں نحوست ہے، اس مہینے میں نحوست ہے، اس ٹائم میں نحوست ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں، غیروں کی چیزیں ہیں، اس کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔
یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اب اس کا چلن بہت چل رہا ہے. ہم نے سلیکٹڈ مہینوں کو منحوس سمجھ رکھا ہے, سلیکٹڈ ٹائم کو منحوس سمجھ رکھا ہے. ایسے ہی شادی کے بعد بیچاری لڑکی گھر آتی ہے, اپنی سسرال آتی ہے, اور خدا نخواستہ کوئی واقعہ چھوٹا موٹا پیش آ جاتا ہے تو ہم اس کو منحوس سمجھتے ہیں. ان تمام چیزوں کی کوئی اصل نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, کسی دن میں, کسی وقت میں, کسی انسان میں اور کسی چیز میں کوئی منحوسیت نہیں ہوتی, کوئی نحوست نہیں ہوتی ہے. نحوست ہوتی ہے تو انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے. اسی لیے نکاح آپ کو جب سہولت ہو تب آپ نکاح کر سکتے ہو. سنڈے, منڈے, ٹیوزڈے, ویڈنسڈے, تھرسڈے, فرائیڈے, سیٹرڈے, جب آپ چاہیں. 12 مہینوں میں جس مہینے میں آپ چاہو اپنی سہولت کے اعتبار سے کر لو. یہ تمام چیزوں کی طرف جو میں نے توجہ آپ کی دلائی ہے وہ اس لیے تاکہ آپ ان چیزوں سے آگے بڑھو. اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے یہ سب سے اوپر ہیں. ہمارے بڑوں نے کیا کہا, ہمارے بڑوں سے بھی سب سے بڑے ہیں. اللہ کے بعد جن کا مقام ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے, تمام پیغمبروں کے سردار. ارے بھائی, اللہ کے نبی سے کوئی بڑا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی سے کوئی علم والا ہو سکتا ہے بڑا؟ نہیں ہو سکتا نا. اللہ کے نبی نے بتایا ہمیں کہ دیکھو یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں نہیں صاحب, ہم نے جو سلیکٹ کر کے رکھا ہوا ہے, ہمارے بڑوں سے جو چلا ہوتا آ رہا ہے اسی کو ہم فالو کریں گے. نہیں فالو کریں گے بھائی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے باپ داداؤں کو ایسے ہی کرتا ہوا دیکھتے آ رہے تھے. ارے تو کیا تمہارے باپ دادا کو کوئی وحی آ گئی تھی, یا تمہارے باپ داداؤں کو کوئی علم تھا؟ علم کس کو تھا؟ تمام کائنات کے سردار. اگر ہمارے باپ دادا, ہمارے گھر کا طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو, بھائی سبحان اللہ, سر پہ رکھیں گے ہم اس بات کو. لیکن حضور کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا. بنی بنائی چیزیں, غیروں سے لی ہوئی چیزیں, کہ شبھ مہورت, کہ اشبھ ٹائم, کہ شبھ دن, یہ تمام چیزیں وہ ہیں جن کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے. اس لیے ان چیزوں کو انفالو کیجئے اور شریعت کو فالو کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.